صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مشقت کے آثار دیکھ کر جو 40 سالہ زندگی کا نصاب اما خدیجہ الکبریٰ نے بیان کیا وہ بڑا خوبصورت ہے. سیرت پر جو الفاظ تھے وہ کہنے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, آپ کا اللہ کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. اللہ آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. وجہ کیا ہے, کیوں اللہ پریشان نہیں ہونے دے گا؟ وجہ کیا ہے کہ آپ کی سیرت کے اندر یہ حسن موجود ہے. انک لتصل الرحم, آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خوب اچھا سلوک کرنے والے ہو, اچھا سلوک کرتے ہو رشتہ داروں کے ساتھ. اور یہ سرکار کی سیرت کا حسن اما خدیجہ الکبریٰ دیکھ چکی تھی, اس لیے کہا انک لتصل الرحم, آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہو, لہذا میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. آپ پریشان نہ ہو, آپ کو اللہ رب العزت کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا. جو مشقت اٹھانی پڑے گی دین کی تعلیمات میں اللہ رب العزت اس کے اندر بھی آپ کی مدد فرمائے گا. اس کے بعد جو لفظ ارشاد فرمائے اما خدیجہ الکبریٰ نے سرکار کے متعلق, آپ کہتی ہیں وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, جن لوگوں کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں, یہ موٹے کاف سے کلہ نہیں ہے, یہ چھوٹے کاف سے کلہ, اس کا مطلب وَتَحْمِلُ الْكَلَّ, بوجھ اٹھانا. آپ جس قدر لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, لوگوں کے کام آتے ہیں, لوگوں کی مدد کرتے ہیں, جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, تو جس شخص کی سیرت کے اندر یہ حسن ہو اس کو اللہ رب العزت کبھی پریشان نہیں کرتا. اللہ اکبر, یہ ہے سرکار کی سیرت. اور سرکار کی سیرت اپنائے تو کتنے دکھ ختم ہو جائیں, پریشانیاں ختم ہو جائیں, معاشرے سے بگاڑ ختم ہو جائیں, لوگ خوشحال ہو جائیں, پریشانیاں دور ہو جائیں, لوگوں کا بھلا ہو جائے, خیر خواہی کا جذبہ سرکار کی سنت پر عمل کرنے سے ہی انسان کو مل سکتا ہے. اور یہ اللہ کے ولیوں کی نشانی ہے کہ جس طرح سرکار اپنی امت کا بھلا چاہتے تھے, مصطفیٰ کریم کی امت کے اولیاء بھی سرکار کی امت کا بھلا چاہتے ہیں. وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ, یہ لفظ اما خدیجہ الکبریٰ نے تیسرے نمبر پہ بولے, کہا جن کا کوئی کما کر دینے والا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کما کر دیتے ہیں. اللہ اکبر, جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے, جن کے پاس ایسے اسباب نہیں ہیں, آپ کی سیرت میں یہ حسن میں نے دیکھا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ جس محبوب کے اندر, جس ذات کے اندر ایسے کامل اوصاف ہو ان کو اللہ پریشان نہیں کرتا. وَتَقْرِ الضَّيْفَ, آپ لوگوں کے مہمان نواز ہیں, آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. اللہ اکبر. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ سجدوں سے, تسبیح و تحلیل سے, ذکر اذکار سے مجھے وہ مقام, وہ منزل جو میں پانا چاہتا تھا وہ نہ ملی, لیکن جب میں نے مخلوق خدا کو کھانا کھلایا اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا. اللہ اکبر. پتہ چلا نیکیاں مختلف ہیں, کچھ نیکیاں اللہ رب العزت نے سجدوں میں رکھی ہیں, رکوع میں رکھی ہیں, اور کچھ نیکیاں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے مخلوق خدا پر شفقت میں رکھا ہے. اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا چاہیے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں فیض دینے کے لیے جس نبی کے قدم پر ہوں وہ میرے نانا جان ہے. وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ, میں جب فیض دیتا ہوں تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے طریقے پر, آپ کے قدم پر, نقش قدم پر فیض لوگوں کے اندر تقسیم کرتا. وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِبِ الْحَقِّ, اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں اللہ رب العزت آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا, اس لیے کہ جب لوگ حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, مصیبت آتی ہے یا بارشیں زیادہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے مال مویشی ضائع ہو جاتے ہیں, زمین سبزہ نہیں اگاتی, لوگوں پر قحط مسلط ہوتا ہے, زمین سے غلہ اور اناج نہیں ملتا, آسمان سے بارشیں بند ہو جاتی ہیں, اس وقت جو لوگوں کے کام آتا ہے اے محبوب وہ آپ کی ہی ذات ہے. یہی وجہ تھی کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے تو 7 دن تک مسلسل بارش ہوا کرتی تھی. یہ مخلوق خدا پر شفقت کی وجہ سے تھا. جب لوگ آتے تھے عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی, جانور بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں, بچے پلک رہے ہیں, اس قدر ہم مصیبت میں گرفتار ہیں.
تو جو محبوب جن کو اللہ رب العزت نے مخلوق خدا کی حاجت پوری کرنے کے لیے اپنا مظہر بنایا ہو، آخر انہیں فکر تو ہوتی ہے کوئی امتی پاس آ جائے اور اس کی حاجت پوری نہ ہو تو پھر وہ اپنا دکھ اپنے دل کے اندر لے کر واپس جائے گا۔ نبیوں کی یہ شان ہوتی ہے، جب ان کے پاس کوئی غم میں آتا ہے، پریشانی میں آتا ہے، تو اللہ کے نبی اس کی پریشانی کو دور کیا کرتے۔ اللہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ لوگوں کی مدد اس وقت کرتے ہیں جس وقت کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، جب لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، غربت میں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے سرکار کی بارگاہ میں جب کثیر تعداد میں لوگوں نے سوال کیے، کسی نے غربت کا سوال کیا، کسی نے بچوں کا سوال کیا، کسی نے مشکلات کا ذکر کیا، کسی نے قرضے کا ذکر کیا، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے دعائیہ کلمات میں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کی، یا اللہ اس کا قرضہ اتار دے۔ تو ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کا قرضہ اتار دیا۔ یہ ہے مخلوق خدا کے لیے بلا، اللہ کے ولیوں کا یہ طریقہ ہے۔ بلکہ آپ کے بیٹے عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی، شیخ عبد الرزاق غوث اعظم کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر جا رہے ہیں، رستے میں ایک محلہ آ گیا، ایک بستی آ گئی، جس بستی کا نام حلہ تھا۔ حلہ تو آپ نے اپنے خادم کو کہا اس بستی میں جاؤ اور پوچھ کے آؤ کہ اس بستی میں سب سے غریب خاندان کون سا ہے، سب سے زیادہ پریشان کون ہے۔ وہ پوچھ کر آیا، بتایا ایک گھر ہے، اس میں ایک بوڑھا رہتا ہے، ایک بوڑھی رہتی ہے، ایک بچی رہتی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس محلے میں ہم کسی کا مہمان نہیں بنیں گے، اس بوڑھے کے گھر میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت آپ کا شہرہ ہو چکا تھا، ہر طرف آپ کی شہرت ہو چکی تھی، آپ کا ذکر پھیل چکا تھا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس لوگ وزیر، گورنر، مشائخ، علماء، امیر، رئیس، ہر طرح کے لوگ آپ کے پاس تحائف لے کر آتے، آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ کوئی غلہ لا رہا ہے، کوئی اناج کسی کے پاس، پھل ہے کسی کے پاس، سونا ہے، چاندی ہے، طرح طرح کی کسی کے پاس نقدی رقم موجود ہے۔ کثیر تعداد میں جب تحائف جمع ہوئے، آپ نے رات وہاں گزاری اور جب جانے لگے تو آپ نے کہا جتنے تحائف جمع ہوئے ہیں یہ سب کے سب تحائف اس گھر والوں کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بیٹے شیخ عبد الرزاق کہتے ہیں 2 سال گزرے، 2 سالوں کے بعد میں اسی بستی میں گیا تو اس بستی میں اس خاندان سے بڑھ کر امیر خاندان کوئی نہیں تھا، جنہیں اللہ رب العزت نے عزت بخشی ہے۔ یقیناً ان کا طریقہ یہی ہے، مگر کچھ لوگ جو سجادہ نشین ہیں وہ اپنا رویہ بدلیں، اپنے طریقے بدلیں۔ سنت یہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مور نہیں لگاتے تو کوئی ولی نہیں بنتا۔ مولا علی کے دروازے سے جب تک کوئی نہیں گزرتا تو ولی نہیں بنتا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ تک نہیں پہنچتا جس وقت تک ان 2 دروازوں سے گزر کر نہیں جاتا۔ ان کا طریقہ یہ ہے، فیض دینے کے اعتبار سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت پر ہے، اور آپ کہتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، ہم تو فیض دینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر ہیں۔ جس طرح سرکار لوگوں کا بھلا چاہتے تھے، آج جمعہ کے اس اجتماع میں آخری فرمان سنیے، حضور سیدنا غوث اعظم نے مخلوق خدا پر کتنی شفقت کی اور کیا کیا انداز بیان کیے، کتنا خیر خواہی کا انداز آپ کے پاس موجود تھا، کتنا جذبہ اور بھلا موجود تھا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو محض اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اے لوگوں میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو محض اللہ کی رضا کے لیے۔ میرے دل کے اندر جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے بارے میں شفقت رکھی ہے اور رحم دلی رکھی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، اگر ہو سکتا تو میں تم میں سے ہر ایک کی قبر میں اترتا، اگر ہو سکتا تو نکیرین کو، فرشتوں کو تمہاری طرف سے جواب میں دیتا، مگر یہ ممکن نہیں۔ اللہ کا نظام ہے، ہر بندے نے اپنے جواب خود دینے ہیں، فرشتوں نے ان سے سوال کرنا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم اس حد تک مخلوق خدا پر شفقت کرنے والے تھے، مخلوق خدا کا بھلا چاہنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اولیاء کرام کی سیرت ہے۔ اولیاء کرام کی سیرت کو اللہ رب العزت نے اس قدر روشن رکھا، اس قدر روشن رکھا ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی لوگوں میں فیض تقسیم کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو معجزات دیے تھے، معجزوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا پیغام لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے، فیض تقسیم کرتے تھے۔ علم، تعلیمات، احکامات، خیرات، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا کردہ ان کے پاس نعمت تھی معجزہ کی صورت میں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سخی ہے تو ان کا سخی ہونا بھی ایک معجزہ ہے. سرکار غنی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو غنی بنایا ہے. یہ ان پر اللہ رب العزت کی شفقت ہے اور رب ذوالجلال کی نوازشات ہے، انعامات ہے. کائنات کے اندر چونکہ سب سے زیادہ اللہ رب العزت کو نبیوں سے پیار ہے اور پھر نبیوں میں سب سے زیادہ پیار مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جب وہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ معجزات کی روشنی میں لوگوں کی اصلاح، لوگوں کا بھلا، اللہ رب العزت نے ان کو اپنی شان کا مظہر بنایا ہے. جو ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت کی توحید سمجھ آتی ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کہنے لگے چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، اب نبی کوئی نہیں آ سکتا ہے. قیامت کے دن تک سرکار نبی ہے، قیامت کے بعد بھی سرکار نبی ہے، ہمیشہ ہمیشہ نبی ہے، ہمیشہ ہمیشہ نبی ہے. تو داتا صاحب کہنے لگے اللہ رب العزت نے ولیوں سے کرامتوں کا ظہور اس لیے رکھا ہے تاکہ معجزوں کی شان کا اظہار ہوتا رہے. اس لیے غوث اعظم کیا کہتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، میں تقسیم کر رہا ہوں، لوگوں کے اندر خیرات تقسیم کر رہا ہوں تو یہ میری کرامت ہے، یہ میری عزت ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے. اور جب میرے نانا جان تقسیم کرتے ہیں تو یہ ان کا معجزہ ہے. آپ تعلیمات دینے میں، خطابات فرمانے میں، تبلیغ کرنے میں، بھلا چاہنے میں، لوگوں کی غربت دور کرنے میں، مفلسی دور کرنے میں، پریشانیاں حل کرنے میں، اسیروں کے مشکل کشا غوث اعظم، فقیروں کی حاجت روا غوث اعظم. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت میں یہ چیزیں ہیں. یہ ضروری نہیں کہ کوئی ان کو مدد کے لیے پکارے تو تب ہی مدد کرے، بلکہ اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کسی کو غم کے اندر نہ ڈھال دیکھتے ہیں تو اس کی بہتری کا سامان پیدا کرتے ہیں. دعا ہے اللہ رب العزت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ